السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کرنے سے کیا ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر کتنا رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ یعنی انسان سے گناہ ہو جائے تو مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے استغفار کرے۔ بارش اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے استغفار کرنے سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ اس آیت سے اندازہ اور معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت اور بارش کے نزول کا ذریعہ ہے۔ یعنی مہنگائی اس دور میں کثرت سے استغفار کرنا برکت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی مقام پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور وہ مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی استغفار اللہ کی رحمت سے رزق، مال، اولاد اور مختلف نعمتوں کے حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ زندگی میں اچھا فائدہ اور خوشحالی اللہ تبارک و تعالی استغفار کے ذریعے سے عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقرر مدت تک، ٹائم تک اچھا فائدہ پہنچائے گا۔ یعنی استغفار سے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے وہ ہو جائے گا۔ اس میں استغفار کے ساتھ توبہ کا بھی ذکر ہے۔ یعنی بندہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے توبہ کرے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے مانگے تو وہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہو۔ یہ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ بندہ اللہ سے معافی مانگتا رہے تو اللہ کی رحمت اور حفاظت کی امید رہتی ہے۔ طاقت اور قوت میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت کے ساتھ مزید تمہیں طاقت عطا کر دے گا۔ یعنی استغفار اور توبہ اللہ کی رحمت، قوت اور بھلائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ گناہگار انسان کے لیے استغفار اللہ کی طرف واپس آنے کا راستہ ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو گناہ کے بعد مایوسی کے بجائے توبہ اور استغفار کی طرف لوٹنا چاہیے، اور نیک لوگوں کی صفت بیان کی گئی۔ استغفار کرنے والے نیک لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ صبح کے وقت، سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے رات کے آخری حصے میں بھی اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور سچی توبہ کے ساتھ مغفرت۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخش سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے؟ یہ آیت واضح طور پر ہمیں سمجھاتی ہے کہ گناہ کے بعد اللہ کو یاد کرنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا مومن کی صفت ہے۔ اور قرآن کریم کی روشنی میں استغفار کے اہم فوائد میں گناہوں کی مغفرت، اللہ کی رحمت، بارش کا نزول، رزق اور مال میں برکت، اولاد کی نعمت، زندگی میں اچھا فائدہ، قوت طاقت میں اضافہ اور اللہ کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ البتہ استغفار کو صرف
کسی دنیاوی خواہش کی تکمیل کا وظیفہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کی طرف رجوع کرنا اور اپنی اصلاح کرنا ہے۔ دنیاوی فوائد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اور جس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو اس کا ہر کام بنا دیتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت کی ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو بندہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے گناہوں کے بعد کہ گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کرے، اور گناہ ہم سے ہو ہی جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ، نماز چھوٹ گئی یا کچھ ہم نے غلطی کر لی تو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، تو گناہوں کے فوراً بعد اللہ سے استغفار کرنا یہ ایک مومن کی صفت ہے، مومن کی نشانی ہے، اور اللہ اسے معاف فرما کر اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اپنے اوپر استغفار کو لازم پکڑ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔